والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سادات کرام، عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی زیدہ مجدہ، دیگر سامعین، حاضرین، مشائخ، علماء، سادات ہمدانیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ روحانی اجتماع ہے، اور روحانی اجتماع روحوں کی آبیاری کے لیے ہی منعقد کیے جاتے ہیں. ہمارے جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جسم کے تقاضوں کے لیے سویر سے شام تک اور شام سے سویر تک ہم بھاگے پھرتے ہیں، تو روح کی پیاس بھی تو بجھنی چاہیے. ہم اپنے ظاہر کو صاف رکھتے ہیں، باطن کی ستھرائی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. حقیقی کامیابی اسی کا نام ہے. ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے باطن کی پاکیزگی کا سامان کر لیا. ہم اپنے لباس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی کریز بھی خراب نہیں ہونے دیتے، کوئی سلوٹ بھی نہیں پڑنے دیتے، اور کوئی داغ لگ جائے تو ہمیں بہت بے چینی ہوتی ہے کہ بہت جلدی سے اس کو صاف کر لیا جائے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہمارے دل میں کتنے داغ ہیں؟ حسد، حقد، بغض، کینے، نفرتیں، شریکہ برادریاں، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دل میں ہے. ہمارے دل اجڑے ہوئے ہیں اور داغ ہیں. اس کی طرف بھی کوئی جھاڑو لے کر کے آئیں اور دل کی صفائی اور ستھرائی کا بھی اہتمام کریں. فلاح حقیقی اسی میں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہجوم عاشقاں تھا، تو اچانک حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص داخل ہوگا مسجد میں وہ جنتی ہوگا. کہتے ہمیں شوق ہوا، ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھے بزرگ تشریف لائے. تازہ وضو کے آثار اس چہرے پہ نمایاں تھے، اور اپنا جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. آ کے بیٹھ گئے. خیر اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا کہ
کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ نہ جانے آج کون سا خوش قسمت مسجد میں داخل ہو، کل تو وہ بزرگ آئے تھے، تو ہم نے غور کیا تو پھر وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، سادہ سا لباس اور تازہ وضو کے آثار چہرے پہ، اور جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا ہے۔ بیٹھ گئے، مجلس ختم ہوئی، لوگ گھروں کو پلٹے۔ تیسرا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا بابا جی میری والد گرامی سے کچھ شکر رنجی سی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی سی چل رہی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی، اور یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی بات تو ہوگی۔ تو میں 3 دن ان سے اجازت مانگ کے ان کے ساتھ رہنے کے ارادے سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا، خود بھی لیٹ گئے، میں نے چادر اوڑھ لی اور تاثر یوں دیا کہ جیسے میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں اس طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کیا کیا کرتے ہیں۔ آخر حضور نے فرمایا ہے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، یہ 3 دن تک برآمد ہوتے رہے، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو میں ساری رات طاق میں رہا اور وہ ساری رات سوئے رہے، صرف یہ تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ہوئی، ناشتہ کیا، باہر باغوں میں چلے گئے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، سارا دن گزر گیا۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دیے ہوں، تو آج سے ہی تو میں پھر طاق میں رہا اور میں بیدار رہا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام پکاریں، بس اس کے علاوہ کوئی ان کا معمول میں نے ساری رات نہیں دیکھا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر تیسرے دن بھی میں ساری رات جاگتا رہا، تو تیسرے دن بھی وہ سوئے رہے۔ خیر جب صبح ہوئی، ناشتہ کیا تو میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اس لالچ میں آپ کے پاس 3 دن رہا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی تشریف لاتے رہے۔ میں اس راز کی ٹو میں تھا کہ وہ عمل کون سا ہے اور وہ عمل میں بھی دیکھ پاؤں اور اس کا تتبع کر سکوں، لیکن میں 3 دن تک اس ٹو میں رہا، اس طاق میں رہا، لیکن میں نے تو کوئی بات نہیں دیکھی۔ وہ جو میرے اعمال ہیں وہی آپ کے عمل ہیں، کوئی خاص عمل تو تھا نہیں آپ کا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھوڑا بھی نہیں، میرے وہی عمل ہیں، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں، یہ نہیں کہ تمہاری وجہ سے میں نے کوئی ترک کر دیا، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی کچھ دن میرے پاس رہو تو پھر بھی نہ دیکھ پاؤ، لیکن تم 3 دن میرے پاس گزارے ہیں، چلو وہ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تنگوش ہو گیا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، میرے سینے میں یہ جو رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، کسی کا حسد نہیں ہے، کسی کا کینہ نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کیا حسد، کیا کیا کینے، کیا کیا نفرتیں۔ مجھے تو یہ شریکہ برادری کی سمجھ نہیں آتی۔ شریک تو کہتے ہیں دکھ درد میں شریک، مشکلات میں شریک، لیکن یہ ٹو میں رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی ہو تو یہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کھانا کم پڑے اور میں تالی بجاؤں۔ یہ کیا، یہ خون ہے، یہ رشتہ ہے؟ تو دل صاف نہیں ہوں گے تو پھر رب کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ یار جب آئینہ ہی صاف نہیں ہوگا تو کوئی جمال دکھائی دے گا؟ اپنی شکل بھی دکھائی نہیں دے گی، کسی کو کیا دیکھنا ہے؟ تو اس لیے دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی یہ شرط ہے۔ میرے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، سنتے ہو
گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا, دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا, کیونکہ پورے اعضاء دل کے تابع ہیں. موسم اچھا تھا, رت سہانی تھی, صحن چمن میں پھول کھلے تھے, روش روش آباد تھی. آپ نے کہا چلیے نا 2 لمحوں کے لیے سیر کو ہمارے ساتھ. میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. تو دل نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت ہی نہیں کریں گے. آپ سننے کے لیے آمادہ تھے, سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے. آپ نے کہا بولتے جائیے. میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو زبان نہیں بولے گی. انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے. آپ نے کہا 2 لقمے لے لیجئے. میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا. ہاتھ ہی نہیں اٹھیں گے. تو میرے ہاتھ وہی کریں گے جو میرا دل چاہتا ہے, میری زبان وہی بولے گی جو میرا دل چاہتا ہے, میری ٹانگیں ادھر ہی حرکت کریں گی جدھر میرا دل چاہتا ہے. تو پورے اعضاء دل کے تابع ہیں. اور اگر دل شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر جو شیطان چاہے گا وہی اعمال ہوں گے. اور اگر دل نوکر رسول اللہ کا ہوا تو پھر اعضائے بدنیاں وہی کریں گے جو حضور کی تعلیمات ہوں گی. اس لیے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی کائنات ہے. رومی بولے, اور رومی کوئی معمولی شخص نہیں ہے. رومی وہ شخص ہے جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے, اور جس کو اقبال نے بھی مرشد مانا ہے وہ مرشد ہی ہوگا نا. اللہ اکبر. ایک مدت سوچتا رہا اقبال, جو ہے وہ غور و فکر کرتا رہا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ و تاب رازی. اقبال کبھی کہتا میرا مرشد رومی ہونا چاہیے. بات کرتا ہے, جزاک اللہ, بات کرتا ہے تو دلیل سے کرتا ہے. اور پھر کہتا نہیں میرا مرشد جو ہے وہ راضی نہیں, میرا مرشد رومی ہونا چاہیے. بات تو سیدھی سیدھی ہوتی ہے لیکن اترتی سیدھی دل میں ہے. اس کا حملہ دماغ پہ نہیں دل پہ, میرا مرشد یہ ہونا. ایک مدت تک سوچتا رہا. پھر ایک دن جا کے فیصلہ آیا, نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی, جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. اقبال نے رومی کو اپنا مرشد مان لیا. اللہ اکبر. تو رومی کہتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است, دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہا دل کو قابو میں لے آؤ, 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. یہی حج اکبر ہے. کہا کیوں, یہ 1000 کعبے سے کیوں بہتر ہے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے, دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے بدن کی اصلاح. شیطان بھی جب قبضہ جماتا ہے تو وہ دل پہ جماتا ہے. الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس. میرے حضور نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے, اور جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے, اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ محاذ قلب سے اپنی سونڈ داخل کرتا ہے شیطان, اور انسان کے دل میں اس کو رکھ کر کے وسوسے القاء کرتا ہے. اسی لیے امام نبہانی نے لکھا ہے کہ حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی تاکہ شیطان کے حملے کا امکان بھی باقی نہ رہے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کو ویسے بڑی شانیں دی تھی. فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا ہمزاد اللہ اکبر مجھے دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا تھا. جب کوئی بھی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے حضور سے پوچھا گیا صحابہ نے کہ حضور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی. تو کہا پھر اس نے آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کیا؟ جس طرح بچہ جب روتا ہے نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ہمزاد اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے, اس وجہ سے وہ روتا ہے. تو حضور نے وہ فرمایا وہ استحلال کا سبب کیا ہے؟ تو کہا حضور جب آپ آئے تھے تو کیا اس نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ تو فرمایا اس نے مجھے چھیڑنا کیا تھا. فلما رآنی اسلم, جب میرے ہمزاد نے مجھے دیکھا اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنایا جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ رکھی گئی. تو شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے, اور جب شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے تو پھر انسان شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. اس لیے اگر غافل ہوں گے تو پھر شیطان کو موقع ملے گا. مولا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کے تحت لکھا ہے مرقات میں
کہ کیا وسوسہ سبب غفلت ہے یا غفلت سبب وسوسہ ہے؟ یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو بندہ غافل ہوتا ہے، یا بندہ غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اذا غفل وسوسہ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو جب یہ غافل نہ ہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے نا کہ جب تک وہ حکے کے بجنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو چور دیوار نہیں پھلانگتا کہ بابا جاگ رہا ہے، اور جب حکے کے بجنے کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو اسے پتا ہے کہ اب بابا بھی سو گیا، تو پھر چور دیوار پھلانگ جاتا ہے۔ جب تک ذکر کا چراغاں ہو شیطان وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مرشد باہو بولے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا ہو کوئی لمحہ یاد خدا سے غافل گزرے ہی نہ، ایک ایک لمحہ یاد خدا میں گزارو۔ اللہ اکبر۔ تو دلوں کو جب زنگ لگ جائے، دل جب میلے ہو جائیں تو ان کی ستھرائی کا سامان کرنا چاہیے۔ یہ آستانے، یہ مراکز نور، یہ روحانی اجتماعات، یہ دل کی پیاس بجھانے کے لیے، دل کے زنگ اتارنے کے لیے، روحوں کو نور اور اجالے دینے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے امراض کا علاج بتاتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر ہم توبہ کر لیں تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کریں رجوع اللہ نہ کریں تو گناہ کے دل پر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کریں تو تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ نقطہ، وہ سیاہی، وہ دھبا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ دل ہمارا پورا سیاہ ہو جائے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی، کیونکہ جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ دیکھیے یہ سفید چادر ہے نا، اس پر کوئی ایک سیاہ داغ لگ جائے تو وہ کھٹکے گا ہر ایک کو، لیکن جب اس کے ساتھ دوسرا تیسرا حتیٰ کہ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے مومن کی مثال بتائی گئی، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میں پہاڑ تلے آ گیا ہوں، ابھی گر جائے گا مجھے کچل دے گا، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے۔ اور منافق کی مثال یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس کرتا ہے جس طرح بدن پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دیا۔ صبح سے شام تک کتنی مکھیاں اڑاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا شام کو کتنی مرتبہ یہ عمل کیا ہے۔ تو اسی طرح جب نفاق عملی پیدا ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، گناہ پہ گناہ ہوتا ہے، پرواہ بھی نہیں ہوتی، ورنہ گناہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اس کی طبیعت میں بے چینی، اضطراب ہونا چاہیے، اس کی زندگی کٹھن ہو جائے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اس سے میرا مالک ناراض ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کہ گناہ پہ گناہ ہوں اور پھر بھی کوئی فرق نہ پڑے، تو وہ اس کی مثال اس میں منافق کی ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی ہلکے اشارے سے اڑا دی، پھر بیٹھی پھر اڑا دی، تو سارا دن یہ عمل چلتا رہتا ہے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی بد نگاہی کی، کبھی غیبت کی، کبھی جھوٹ بولا، کبھی حرام کمایا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اسی عمل میں لگے رہے، چونکہ پورا دل سیاہ ہو گیا۔ جب پورا دل سیاہ ہو گیا تو پھر کوئی تمیز بدی اور نیکی کی باقی ہی نہ رہی۔ میں نے مثال دی، سفید چادر تھی تو ایک داغ بھی عجیب لگتا تھا، لیکن جب ساری داغ ہو گئی تو کوئی نیا داغ عجیب لگتا ہی نہیں ہے۔ تو جب پورے دل سیاہ ہو جائیں، جب ہم اس دنیا پہ آئے تھے تو ہمارے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں تھا، پھر ہم نے خود اس چادر کو میلا کیا۔ میاں صاحب بولے چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاویں جنیاں، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاویں جنیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ آج موقع ہے اپنے دل کی صفائی کریں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے باطن کی صفائی کی، جس نے اندر کے میل کھرچ دیے، جس نے اندر کو نور کر لیا۔ اب دل کے میل کیسے دھلیں گے؟ آپ مجھے پوچھے تو میں کہوں گا میں کون ہوں بتانے والا؟ تو پھر آؤ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں کہ دل میلا ہو گیا ہے، آپ کی چوکھٹ پہ لے آئے ہیں، اب آپ بتائیے یہ دل صاف کیسے ہوگا؟ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں۔ لوہے کا زنگ تو آپ ریگ مار سے اتار لیتے ہو نا، تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو دلوں کے طبیب بتاتے ہیں دو چیزوں سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دلوں کا زنگ اتارتی ہیں۔ دل اگر زنگ زدہ ہو گئے
دل میلے ہو گئے ہیں، دل داغ داغ ہو گئے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اگر میری اور آپ کی کیفیت دیکھیے، میں اپنے اندر اتر کے، آپ اپنے اندر اتر کے اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ گناہوں بھری زندگی کے باوجود بھی زندگی بوجھل نہیں ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی یہ کیفیت نہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گئے ہیں، بلکہ زندگی گزر رہی ہے اور گناہ پہ گناہ بھی چلتے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھو کہ سارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اس کی سیاہی کھرچیں کیسے؟ تو میرے حضور نے فرمایا دو چیزوں سے دل کی سیاہی اترے گی۔ ایک تو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، کتاب اللہ کی تلاوت تمہاری روح کے زنگ اتارے گی، تمہارے باطن کو اللہ کی معرفت کا رنگ بخشے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا مالک مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے اتنی محبت دے دی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا مالک مجھے اپنا قرب دے دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگل میں رہتے تھے، تو لوگ انہیں ملنے کے لیے گئے اور جا کے کہا سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کسی نے کہا کہ سہل یہاں رہتے ہو تو کیسے دن اور راتیں گزرتی ہیں تنہائی میں، آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا ہوں کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کہا کس نے میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ کتاب اللہ اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس خط میں یہ درج کیا کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم نہیں بھی آتا پھر بھی تلاوت نہ چھوڑنا، اور جو بات کہی ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ناظرہ قرآن ہی پڑھتے رہو، اس کی برکت تمہیں یہ ہوگی تمہارے قلب کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی برکت ہے۔ اور اگر نصیب ہو جائے کسی کو اچھی آواز دی گی تو وہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کے، وہ بڑے پرسوز لمحے ہوتے ہیں اور پرسوز آواز ہو۔ اقبال سحری کے وقت اٹھ کر کے قرآن پڑھتے تھے تو پرسوز لہجے میں پڑھتے تھے۔ آخری عمر میں آپ جانتے ہیں ان کا گلا خراب ہو گیا تھا، تو کوئی حال پوچھنے آیا، ہمیں تو یہ ہوتا ہے میں سے اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، لیکن اقبال سے کسی نے پوچھا کہ جناب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ ماند، میرا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کے قرآن کا لطف باقی نہیں رہا ہے۔ جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا لطف تھا، قرآن پڑھنے کا مزہ تھا، وہ باقی نہیں رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت روحوں کے زنگ اتارے گی، باطن کو نور دے گی، اندر کی غلاستیں دور کرے گی، ستھرائی دے گی، پاکیزگی دے گی، من کی طہارتوں کے سامان کرے گی۔ دوسری بات، مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے دوسرا کام جس سے تمہارے دل کی میل دھلے گی، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا۔ جب موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو آرزوئیں مختصر ہوں گی، تمنائیں کم ہوں گی، ورنہ تمنائیں محدود ہوتی ہی نہیں، بندہ بڑھتا ہے تو آگے بڑھتے چلا جاتا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو وادی کہتے ہیں، اگر ایک اس بھری ہوئی وادی سے اسے نواز دیا جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ مجھے دوسری بھی دی جائے۔ یعنی کبھی بھی کہیں بھی وہ رکتا نہیں ہے، آرزویں تھمتی نہیں ہیں، اور خواہشات اس کی پوری بھی ہوتی رہیں پھر خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ خواہشات محدود ہوں۔ غالب نے تو کہا تھا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن اقبال نے کہا تھا تیری آرزو ہے کہ ہو میری دعا پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو جب آرزویں بدل جائیں گے، جب تمنائیں محدود ہو جائیں گی تو پھر زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آج ہر بندہ اوکھا ہے، مشکل میں ہے، اس لیے کہ آرزویں بڑھ گئی۔
آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہیں تو وہ دور یاد آ ہوگا. آج سے صرف 30-35-40 سال پیچھے اگر آپ جائیں تو دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ایک ایک دو دو لباس ہوا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اور جس شخص کے پاس جوتے اچھے ہوتے تھے، کسی نے شادی پہ جانا ہوتا تو مانگ کے لے جایا کرتا تھا. میں پرسوں گزر رہا تھا اپنے گھر کے آگے تو وہاں بچے غبارے پھوڑ رہے تھے، اور جب غبارہ پھٹتا تو وہ خوش ہو رہے تھے. تو میں اس منظر کو دیکھنے کے لیے 2 لمحوں کے لیے رک گیا، اور پھر رکا تو بچپنے سے پھر اپنا بچپن بھی لوٹ آتا ہے. وہ کیسا لمحہ ہے، وہ کیسی گھڑیاں ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا نا، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون. وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. وہ کیا زمانہ ہوتا ہے. آج تو دنیا چاند پہ جانے کے لیے بےتاب ہے. وہ کیا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، جب ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے چاہے کاغذ کے ہی تھے. تو وہ کیا زمانہ ہوتا ہے. وہ اقبال نے کہا، جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے. وہ کیا زمانہ تھا کہ کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی سرور آیا کرتا تھا، اس سے بھی لطف آیا کرتا تھا. تو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ بچے غبارے پھوڑ رہے تھے، تو میں رک گیا تو مجھے بچپن یاد آ گیا. تو میں نے کہا، بچے غبارے پھوڑتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور ہمارا غبارہ پھٹ جاتا تھا ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ ہوتا ہی غبارہ ایک تھا، اور ایک غبارہ پھٹ گیا تو پھر سارے رونے لگ جاتے تھے، اور یہ غبارے پھوڑ کے خوش ہوتے ہیں. تو کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ. لیکن اس وقت اطمینان تھا، آج اطمینان نہیں. آج کثرت کے باوجود جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے. صاحبو، سامان راحت سے راحت نہیں ملتی، راحت اندر سے پھوٹتی ہے، اندر سے نکلتی ہے. تو اب وہ دو اب کثرت کے ساتھ ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں اور ہماری خواہشیں، ان خواہشوں نے، ان تمناؤں نے ہماری زندگی کا چین چھین لیا ہے. ورنہ ماضی میں ہمارے پاس تھا کیا. آج چرخ پہ جھولتے ہیں، ہواؤں پہ اڑتے ہیں، یہ عالی نصب پلازے، یہ تارکول بچھی سڑکیں، یہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں. اور ماضی میں کیا تھا؟ لیکن آرزوئیں محدود تھیں. تو آرزوئیں محدود ہوں گی تو پھر زندگی کو حسن نصیب ہوگا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ گھر بنانا ہے، یہ پلازا بنانا ہے، یہ مارکیٹ لینی ہے، یہ کرنا ہے. بس یہ منصوبہ بندیاں چلتی رہتی ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ان راستوں میں کہیں موت بھی کھڑی ہے، اور کسی وقت وہ ہمیں دبوچ بھی سکتی ہے. جب زندگی کی منصوبہ بندیوں میں کہیں موت کو کھڑا دیکھیں گے تو پھر یقیناً آرزوئیں محدود ہوگی. تو میرے حضور نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت، اور ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا. جب موت کی یادداشت رہے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. انہوں نے ایک دن اسرائیل سے کہا، میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. اللہ اکبر. وعدہ کر لیا. ایک دن حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا. تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا اور اچانک آ گئے. کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا حضرت آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، یہ میرے قاصد نہیں تھے اور کیا تھا. آپ کے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا. جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، تو سمجھ لو یہ پیغام موت آ گیا. حضرت عمر بیٹھے تھے، بڑا دربار تھا. ایک شخص آیا، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. ایسے کانپنے لگے جیسے بید کی شاخ کانپتی ہے. اللہ اکبر. کہا میاں روز آ جایا کر اور یہ پیغام مجھے روز دیا کر. بھری بزم میں آ کے وہ کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا. مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں. ایک دن حاضر خدمت ہوا تو اس کو مشاہرہ دیا. کہا آج کے بعد نہیں آنا. کوئی اور شخص آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں. مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں. تو پھر چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، ایسے داڑھی کو پکڑا، ایک بال الگ کیا. کہا دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے. ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے. میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. کیا جرت ہے. فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے. ڈٹائی سے جرم گناہ
زندگی گناہوں اور عیبوں سے بری ہوئی ہے. ظاہر کو دھونے والے ذرا آؤ، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے باطن کو آراستہ کر لیا، اندر کے میل اتار لیے، اندر کی غلاظتیں دور کر لی. بہت وقت کاٹ چکے، تھوڑا وقت باقی ہے. زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. امام رازی نے لکھا ہے، وہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان لفی خسر سورۃ العصر میں، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. عصر کی قسم کر کے کہا. تو فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. انسان تو کہتا ہے میں تو خسارے میں ہوں ہی نہیں، کہاں گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نسب کوٹھیاں، میں کب جو ہے وہ خسارے میں ہوں. میری زندگی کے تیور دیکھو، میرے لچھن دیکھو، میرا انداز حیات دیکھو. میں تو ہواؤں میں جھولتا ہوں، میں نے تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، میں نے تو زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، میں نے ہواؤں کو مسخر کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم انسان خسارے میں ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ خسارہ کیسا ہے. تو میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو پتھر کی سل پہ ایک آدمی برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہاں پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو اس زمانے میں اس نے سل پہ برف رکھی تھی اور بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلا جا رہا ہے. یہ برف ایک ایسا سودا ہے کہ جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ پٹرول بیچتے ہیں تو آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے تو آپ کروڑوں میں فائدے میں چلے جائیں. لیکن برف ایسا سودا ہے کل مہنگی بھی ہوگی تو برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ دعا ہی رہا تھا، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے ایک ایک ٹکڑا برف کا لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی پگھلتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور تو ابھی اگر برف کو بیچ لے، ان سانسوں کے بدلے تو ان جو ہے وہ برف کے بدلے تو کوئی درہم لے لے، دینار لے لے، کوئی پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہوگا. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے قرآن پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے کام آ جاؤں، ان سانسوں کے بدلے رکوع اور سجود کر لوں، تو پھر یہ میرے سانس کام آ جائیں گے. ورنہ میری زندگی کٹ رہی ہے اور میں لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں تو ان سے کوئی بات کی تو ان کا رویہ دیکھ کے وہ رونے لگا. تو کوئی شخص گزرتے ہوئے رک گیا، کہا بابا روتا کیوں ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ان کے رویے نے رلا دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو کھوئے ہوئے دنیا میں دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو پاک کیا بنا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. بڑا خوش ہوا، میں نے انہیں خوشخبری سنائی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی. تو وہ تو بخشنے پہ آمادہ ہے لیکن یہ مان نہیں رہے. وہ تو مان گیا، یہی نہیں مانے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے. خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہ بابا وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا. تو کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر آ گیا اور میرا خیال یہ تھا کہ چلو قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. اس نے دلچسپی سے پوچھا اچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتے، آج موقع ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. آج موقع ہے، وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آبے خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. میں نے تو پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے. جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد الہی میں گزار دیے ہوتے. تو تھوڑا وقت باقی ہے، آج موقع ہے، آج فرصت ہے. وہ پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، آج سا وینے کھلے راہ وینے، انج ٹوکن اوکھڑے ٹکنے نہیں.
टुर पवें ते फासले मुक जांदे, कार बैठियां पैंडे मुकने ने। आज अमल की राहों के हम मुसाफिर बन जाएं तो अल्लाह की कुर्बतें नसीब होंगी। और आज अगर हम अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ज़िंदगी तेज़ी के साथ कट रही है, और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे, आज मुझे आपको अपनी ज़िंदगी का हिसाब कर लेना चाहिए। आज तौबा का एक आंसू माँ कबल के सारे गुनाहों का कुफारा है। सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, तौबा का दर बंद नहीं हुआ, लेकिन कल ये सब कुछ नहीं होगा। तो आइए मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल की चौखट पे ले आएँ। तो आइए देखिए क्या फरमाए, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने मन को सुथरा किया। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम जपा और नमाज पढ़ी। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे चलने वाले हकीकत की राहों पर चल कर के मंजिल तक पहुँचते हैं। और अगर इसके अलावा हम अपनी ख्वाहिश, अपनी आरज़ुएँ और अपनी तमन्नाएँ अपने काबे किबले बना करके चलते रहे तो ज़िंदगी एक सुराब है, धोखा है। जब आँख बंद होगी फिर आँख खुलेगी। कुरान बताता है फिर लोग हाथ काटेंगे, काश के कोई चीख चीख के कहता था मैं उसकी पुकार सुन लेता, लेकिन फिर उस वक़्त पछतावे से होगा कुछ नहीं। आज का पछतावा कल की बेहतरी की ज़मानत है, और कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने के और कुछ नहीं होगा। तो ये वक्त है, ये वक्त गनीमत है, ये सांसें टूट टूट के बिखर रही हैं, और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। कबल इससे कि वो वक्त आए मुझे और आपको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पर डाल देना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, इन बुज़ुर्गान को सलामत रखे, उलमा को सलामत रखे, मेहमानान गिरामी को, आप सबको, और इस आस्तानाए नूर को, आस्तानाए रहमत को अपनी करम नवाजियों से माला माल करे। इकबाल के सारे कलाम का रस न छोड़ूं तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। इकबाल कहता है हुजूर से वफ़ा कर लो, फिर कलम भी तुम्हें दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, फिर जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना। तुम्हारी तकदीर के फ़ैसले कहीं और नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या। ये शर्त है अगर उनसे वफ़ा की जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। समीन मोहतरम, अभी अजान होगी, फिर उसके बाद नमाज अदा की जाएगी।